الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ مختصر بات کو جوڑنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یا تو فرعون کو خواب آیا یا کسی نجومی نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس نے اس پر کئی بچے بنی اسرائیل کے قتل کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو غیر مرئی طریقے سے یہ ری ایشور کروایا کہ تم اس بچے کو صندوق میں ڈال دو اور دریا میں بہا دو، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ گی اور تم ہی اس کی پرورش کرو گی، لہذا غم نہ کھانا۔ انہوں نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو فرعون کے محل میں اپنے ہی بچے کی نگہداشت کے لیے بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آل فرعون کا ایک شخص قتل ہو گیا اور ایک خیر خواہ کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل بھاگے اور مدین پہنچ گئے۔ مدین میں جو اس کا مرکزی کنواں تھا گاؤں کا، وہاں جا کر انہوں نے پانی وانی پیا اور ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے چرواہوں کا کہ جو اپنے فلاکس کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے جانور لے کر کھڑی ہوئی ہیں دور۔ کافی دیر تک دیکھتے رہے، آخر جا کے انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جانور جو ہیں انہوں نے پانی پینا ہے، لیکن جب تک یہ چرواہے چلے نہیں جائیں گے ہم اپنے جانوروں کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گی، یعنی دھکم پیل مردوں کے ساتھ وہ ہم کبھی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہیں ہیلپ آؤٹ کیا، چرواہوں کو پرے ہٹایا اور ان کو کہا پانی پلاؤ اور جاؤ گھر۔ بہرحال انہوں نے اپنے والد صاحب سے تذکرہ کیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری کہانی سنائی اور ان بچیوں کے والد جن کا نام شعیب تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم محفوظ جگہ پر ہو، گھبراؤ مت۔ لیکن ساتھ ہی ان بچیوں میں سے، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جی ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے، ایک ایسے مرد کی کہ جو ہمارے کام سنوار سکے، اس لیے آقا آپ بوڑھے ہیں تو آپ اس شخص کو ملازم رکھ لیں، یہ بڑا ٹرسٹ وردی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی سمجھ دی ہے، اگر عورت کا اپنا ذہن انوالو نہ ہو اور وہ دیانتداری کے ساتھ کسی شخص کو جج کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ وہ پہچان سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دیانتدار ہے یا خیانت ہے، یعنی حیا کے نقطہ نگاہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ملازم رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہے، یعنی کمپیٹنٹ بھی ثابت ہوگا اور یہ ٹرسٹ وردی بھی ہے، اس پر اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دیتا ہوں، اس لیے کہ کوئی شریف آدمی جو ہے کسی نوجوان ملازم کو گھر میں نہیں رکھ سکتا،
جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو میں سے ایک کو تم سے بیاتا ہوں، البتہ اس کے اگینسٹ تمہیں 8 سال تک کم سے کم میری خدمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کیا، تو شادی ہو گئی، اور اب واپس لے کر جب جا رہے تھے تو اندھیری رات تھی، سخت سردی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، تو انہیں اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم ذرا یہاں بیٹھو، اوپر پہاڑ پر کچھ لوگ معلوم ہوتا ہے آگ سیک رہے ہیں، میں ان سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا نور وہاں پر جلوہ گر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا، نبوت عطا فرمائی، اور فرعون کی طرف بھیج دیا یہ پیغام دے کر کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بہرحال ایسے پیغام کبھی بھی مانے جانے والے نہیں ہوتے، لہذا فرعون نے پہلے تو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا خطاب جو تھا وہ بھرے دربار میں کر دیا۔ درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی ماہر جادوگر ہیں دونوں، حضرت موسیٰ اور ہارون، آپ ذرا کچھ ان سے ٹائم لیں، اور ان دا مین ٹائم جتنے بھی ہمارے ملک کے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں، انہیں مقابلہ کروا دیں۔ وہی ہوا کہ جادوگر اکٹھے کیے گئے، اور جادوگروں نے پہلے فرعون سے ایک کمٹمنٹ لی کہ اگر ہم جیت جائیں تو کوئی انعام شنام اچھا ملے گا نا ہمیں۔ ان کا مسئلہ کوئی نہیں، میں تمہیں اپنے انر مور سرکل میں مقربین میں شامل کر لوں گا، کابینہ میں شامل کر لوں گا۔ جب مقابلہ ہوا تو تفصیل میں بتا چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بنا تو اس نے ان سب کے بنائے ہوئے سانپوں کو، دکھائے ہوئے سانپوں کو کھا لیا۔ تب عام پبلک کے لیے اور جو لوگ بھی جاننے والے تھے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپیریورٹی ثابت ہو گئی، لیکن فرعون نے بڑی مہارت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیتا ہوا میدان جو ہے وہ انڈو کر دیا، یہ کہہ کر کہ تم لوگوں نے تو میرے سامنے نورا کشتی کی ہے، اور جادوگروں سے کہا کہ تمہارا تو یہ گرو تھا، اسی سے تم نے جادو سیکھا تھا، اور یہ تم نے فکس گیم جو ہے میرے سامنے کی ہے، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن ان جادوگروں نے کہا کہ ہم جو نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کر سکیں، تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر ہم استقامت دکھائیں گے۔ یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو 9 نشانیاں دکھائیں انکلوڈنگ دس۔ وہ نشانیاں، ایک تو عصائے موسیٰ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے پھینک دیتے تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ ید بیضا تھا۔ یہ پرماننٹ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی تھی کہ جب وہ گریبان میں تھے، ہاتھ بغل میں لے کے جاتے تھے اور یوں نکالتے تھے، وہ سفید ہوتا تھا بالکل بغیر کسی بیماری کے۔ یہ تو پکی نشانیاں تھیں۔ پھر یہ جادوگر والی نشانی جو ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اور بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دکھائیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ مینڈک کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، خون کا عذاب، یعنی اس قسم کے بے شمار عذاب تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ مینڈک کا عذاب کیا تھا کہ جدھر جاؤ مینڈک ہی مینڈک۔ ذرا آپ تصور کیجئے برسات کے موسم میں جب مینڈک جو ہے وہ پھدکتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کسی جگہ پاؤں رکھنے لگے تو آگے مینڈک ہو، تو پھر انسان جو ہے نہ اس مینڈک کو دبا سکتا ہے اپنے پاؤں تلے، اور جبکہ وزن پورا جو ہے وہ اس پاؤں پر لا چکا ہے، اور نہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ تو عجیب ایک کشمکش ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے، یعنی عام راستہ چلتے ہوئے پاؤں رکھنے لگے تو مینڈک، کمرے میں داخل ہوں تو مینڈک، بستر پر لیٹنے لگے تو مینڈک، کوئی برتن جو ہے وہ اس کا ڈھکنا اٹھائیں تو اندر مینڈک۔ اب تصور کیجئے کہ کتنی یہ سخت ایک سزا ہے کہ جو انہیں دی گئی، ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی انہیں۔ پھر اس طرح خون، ہر جگہ خون ہی خون، راستہ چلتے ہوئے خون، دروازہ کھولیں گے تو خون، بیڈ پر جانے لگے تو خون، کوئی برتن کا ڈھکنا اٹھائیں تو خون۔ یہ خون کا عذاب تھا۔ پھر چچڑیوں کا عذاب، یعنی اگر آپ کو یاد ہو جن لوگوں نے جانور پالے ہیں تو گائے بھینس
ان کو بعض اوقات وہ چچڑیاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں اور باقاعدہ 1 بائی 1 آپ کو وہاں سے پک کر کے تو انہیں مارنا ہوتا ہے۔ اب وہ ہر طرف جو ہے وہ چچڑیاں ہیں، جوؤں کا عذاب، یعنی کسی بچی کو جوئیں پڑ جائیں تو وہ بیچاری یوں کھجاتی ہے ہر وقت، اور سب کو اگر گھر کے اندر ایک پوری قوم کے اندر جوئیں پڑ جائیں تو اس سے اندازہ ان کو فوراً ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو ہم ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایسا عذاب ہے کہ ہم اس کے سامنے سرنڈر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر مرتبہ جب ایسا ہوتا تو آل فرعون اور ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی، یعنی یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب محل میں تو نہیں تھے، اب بنی اسرائیل کی بستی میں رہ رہے ہیں، تو وفد کی شکل میں ان کے پاس آتے اور ان سے درخواست کرتے کہ موسیٰ جیسے تمہارے رب کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے نا، تو تم ذرا ہمارے بہاف پر ریکویسٹ کرو کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیا جائے، تو یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تمہارا مطالبہ پورا کر دیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ہر مرتبہ وہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پورا نہ کرتے، جب عذاب ٹل جاتا پھر تو کون تو میں کون، پھر دوسرا عذاب آتا، پھر یہی کچھ کرتے اور پھر وعدہ کر کے جاتے کہ عذاب ٹلوا دو، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، اور پھر وعدے سے مکر جاتے، پھر ہوتا وعدہ، پھر وعدے سے مکر جاتے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ ان دا مین ٹائم فرعون کے دربار میں، یعنی دربار کا یعنی تصور آپ یوں کیجئے کہ جیسے آج پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے کہ ساری مملکت کے امور جو ہیں وہ اس کے اندر طے پا رہے ہیں، تو بادشاہ کا دربار جو ہے اس میں کتنے شعبے ہوتے ہوں گے اور کس طرح سارے درباری جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوں گے، اور پھر کوئی ان کی ایسی میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی کہ جس میں سب کے سب جب موجود ہوں۔ تو ایسی ہی کوئی میٹنگ تھی دربار کے اندر کہ جب درباریوں نے فرعون کو متوجہ کیا، اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو نظر انداز کیے رکھیں گے، جس کو محاورے میں ترجمہ کروں تو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ اور میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا 2 ہفتے پہلے کہ یہ ہر جو بھی محب وطن ہوتا ہے وہ کسی بھی علیحدگی کی تحریک کو اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی فتنہ ہے، یہ کوئی فساد ہے جو زمین میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ تو فرعون کے درباریوں نے بادشاہ سے فرعون سے کہا کہ کیا آپ بنی اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فرعون کا اصل دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، تمہارا سب سے بڑا لارڈ، تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ضمنی طور پر وہ یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی اور کو الہ نہیں پاتا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خدا بھی کوئی اور تھے۔ دنیا کا جو سیاسی نظام ہے، یہ جو وڈیروں کا نظام ہے، ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی وڈیرا، کوئی سردار کبھی خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یعنی اس کا اصل دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میں آقا ہوں، میں لاڈ ہوں، میری چلے گی، تم سب میری رعایا ہو، تم سب میری مخلوق ہو، تم سب میرے ماتحت ہو، میرے غلام ہو، لیکن خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق سب کو معلوم ہے، یعنی جیسے ہم سب پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی تمام انسان پیدا ہوئے ہیں ود اونلی ون ایکسیپشن، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن ہے، لیکن وہ ایکسیپشن بھی صرف ایک سٹیپ کی ایکسیپشن ہے، باقی حضرت مریم سلام علیہا اسی طرح حاملہ ہوئی جیسی دوسری خواتین حاملہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس میں جو ایک میل سیگمنٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایڈ ہو گیا اور اس کی ضرورت نہیں پڑی، اور تخلیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم سلام علیہا کے پیٹ میں شروع ہو گئی۔ باقی سب کچھ تو پھر ویسا ہی ہے۔ اس لیے کوئی بھی وڈیرا
کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سردار یہ خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، پھر الہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ یعنی آپ پوری انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ لیں کہ کسی نبی کے سامنے کھڑے ہو کر جب نبی نے دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو تو کسی نے اس کے مقابلے میں نہیں کہا، اور ساتھ ہی نبی نے فرمایا کہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سردار اپنے آپ کو رب تو کہتے رہے لیکن کسی نے الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ الوہیت کے کچھ تقاضے ہیں جو کہ کوئی بھی انسان ایویڈنٹلی پورا نہیں کرتا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو فرعون بھی وہی تھا، یعنی مکے والوں کے آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان سب کو آپ دیکھ لیں، کسی سردار نے یعنی یہ تو کہا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو، لیکن کسی نے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں۔ یعنی ہمیشہ خدا جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے، جس کا سب کچھ سامنے نہیں ہوتا، اس کا کوئی اسٹیچو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کا اسٹیچو ہے، یا کوئی اور فراڈ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، لیکن سردار جو ہے وہ خود الہ ہونے کا بالعموم دعویٰ نہیں کرتے اور خود خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی فرعون جو ہے وہ بظاہر تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا تھا، اور کہیں کہیں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے سوا کسی کو الہ نہیں پاتا، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، سورہ اعراف کی آیت سے، کہ فرعون کے بھی آلہہ گاڈز کوئی اور تھے۔ یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے نا، کہ لوگ جس جال میں پھنس سکیں، جس کہانی میں جلدی وہ ٹریپ ہو سکیں، وہی کہانیاں ہمیشہ سرداروں نے، وڈیروں نے اور بادشاہوں نے سنائی ہیں، اور وہ کہانی جس میں ان کو ٹریپ کرنے کے لیے آسانی نہ ہو، اس کہانی کو ہمیشہ انہوں نے اوائڈ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کہہ دیا، تو اس پر فرعون نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ یہ ایک بڑی اہم ٹیکنیک ہے کسی بھی قوم کو ڈیمورلائز کرنے کی، ان کا جو حوصلہ اور ان کی ہمت، ان کے اعصاب توڑنے کی، کہ ان کے جو لڑکے ہیں، جوان ہیں، جو تحریک کا ہراول دفتہ بن سکتے ہیں، تحریک میں جانیں دے سکتے ہیں، انہیں قتل کیا جائے۔ یعنی ایک تحریک اگر جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھے اور جوش و جذبے کے ساتھ اس کے لوگ جانے دیں تو اس سے قوم کو اور زیادہ جوش آتا ہے، لیکن اگر ان کے نوجوان قتل کیے جائیں بغیر تحریک کے تو پھر اس کا ایک نیگیٹو اثر جو ہے ہمیشہ قوم پر یا جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے۔ آج کی سیاست میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی نیا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے، تو وہ کیبنٹ میٹنگ میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے وزراء توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن پر ذرا پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے، لیڈر آف دی اپوزیشن کو گرفتار کرنا چاہیے، یہ غلط بات کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ پھیلا رہا ہے، وہ پھیلا رہا ہے۔ تو جب وزیر اعظم کے ساتھ پاس میجورٹی ہوتی ہے تو پھر وزیر اعظم کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، نبڑنا گڑنا۔ وہ نبڑنا کیا ہوتا ہے؟ آپ پچھلے 20-25 سال کی جو ہماری ملک کی سیاست ہے اس کو اگر آپ نظر ڈالیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ جو پہلی لائن ہوتی ہے سیاست کی، لیڈر آف دی اپوزیشن، اور اس کے ساتھ جو امیڈیٹ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان پر تو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اس لیے کہ اس پر اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہتھ کنڈے، غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یا جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کیا جاتا ہے کہ چپکے سے ضلعی لیول کے جو صدور ہوتے ہیں یا سیکریٹریز ہوتے ہیں ان میں سے دو چار کو مار دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے صاف پیغام جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ مارنے والے کون ہیں، اگرچہ ہوتا ہوا کچھ نہیں، لیکن اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے، لیکن سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ مارے گئے ہیں۔ اور اس طرح پھر ان کے جو فیملیز ہیں مرنے والوں کی، کیونکہ ان کو کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ملتی،
اور اپوزیشن جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ شور مچاتی ہے، لیکن ان کو اپنی جو اوپر کی جو سیاست ہے اس سے زیادہ سروکار ہوتا ہے، لہذا وہ بات جو دب جاتی ہے، لیکن پھر اس کا ریئیکشن قوم کے اندر کیا ہوتا ہے، ان کے خاندانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے لڑکوں کو سیاست میں نمایاں ہونے سے روکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم نے سیاست کرنی ہے تو ذرا لو پروفائل میں رہ کے سیاست کرو، لیکن زیادہ پرومیننٹ ہونے اور اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی مائیں انہیں روکتی ہیں، ان کی بیویاں انہیں روکتی ہیں، ان کے دوست احباب انہیں روکتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں کہ نہیں ذرا ہاتھ تولا رکھو۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، آج بھی اسی پیٹرن پر ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں ان کے لڑکوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑوں گا۔ پھر اسی میں جب بات آگے بڑھتی ہے کہ وہ تحریک تو دم توڑ جاتی ہے، ٹھیک، اس لیے کہ جو نوجوان ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پھر کرپشن اس قوم کے اندر بڑھتی ہے۔ جب بیوائیں جو ہیں ایک کثیر تعداد میں ہوں گی، مجبور بھی ہوں گی اس لیے کہ ان کے کمانے والے ہاتھ جو ہیں وہ چلے گئے، تو پھر ان کے اندر مورل کرپشن پیدا ہوتی ہے، اور جو بڈیرے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں کام کرنے کے لیے وہ خواتین جو ہے میسر آتی ہیں، تو یہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اس پر جو بڑے تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا، لو آزادی آزادی آزادی، اچھے بھلے نہیں بیٹھے کھا رہے، نواں شوشہ لے کے آ گیا آزادی، لے پھر سواد، لو جی پھر سواد۔ یعنی لوگوں کے اندر وہ ایک خاص طرح سے وہ نفسیاتی طور پر لوگوں کے اعصاب توڑنے کے لیے وہ یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ فرعون کو یہ محسوس ہوا، جیسے اب میں نے عرض کیا نا کہ جب نئی نئی حکومت آتی ہے، وزیر اعظم کی میجورٹی ہوتی ہے، سارے وزیر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وزیر مشورہ دیتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر پر ہاتھ ڈالا جائے گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب کو خیال آتا ہے کہ اب کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب جب وہ کیبنٹ میں وزیر اعظم مشورہ کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے کچھ وزیر جو ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ جب معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو بھی ایک وقت جب جا کے خیال آیا کہ اب مجھے موسیٰ سے ہاتھ صاف کرنے ہی چاہیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، ذرونی اقتل موسیٰ، کہ مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اب اصل میں نے اصل جو ہے وہ مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مجھے اجازت دو، لیکن بادشاہ جو ہے وہ یہ الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں کرتا مجھے اجازت دو۔ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کی خیال ہے موسیٰ نو پاسے کر ہی نہ دئیے۔ اب کیا ہوا کہ آل فرعون میں سے، یعنی فرعون کے درباریوں میں سے ایک درباری تھے جنہیں قرآن مجید نے مومن آل فرعون کہا ہے۔ سورہ مومن میں اس کا بڑے تفصیل سے تذکرہ ہے کہ بادشاہ کے خاندان ہی کے ایک سردار جو بادشاہ کے کیبنٹ منسٹر تھے، جو بادشاہ کے درباریوں میں شامل تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے ان کا بیان، سورۃ مومن 24واں پارہ، اور سورت کا نمبر ہے 40، نام ہے سورۃ المومن۔ اس کا دوسرا نام سورۃ غافر بھی ہے۔ بعض قرآن جو نسخے ہیں قرآن مجید کے، خاص طور پر عرب سے چھپ کے آئے ہوئے، ان میں اس سورت کا نام سورۃ غافر ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کے خاندان ہی سے ایک مومن شخص کہنے لگا، یکتمو ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے لگے ہو، قتل کرو گے صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ کوئی جرم ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لایا ہے۔ وَإِن کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تو
اس جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور یاد رکھو اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تم پر آن پڑے گا وہ جس سے وہ تمہیں ڈراتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی بے لحاظ حد سے بڑھنے والے اور جھوٹے کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، اور تم ملک میں چڑھ رہے ہو، غالب ہو، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا، لیکن کون ہماری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی آفت سے اگر وہ ہم پر آ گئی۔ اب فرعون جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا بالکل، یعنی وہ اتنا بڑا بادشاہ اور یہ جاہ جلال اس کا، لیکن اب اپنے ہی خاندان میں سے ایک آدمی بول پڑا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور غیر اللہ کی بادشاہی میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آن ہز اون ہے، اپنے بل بوتے پر، اس کی اپنی طاقت پر ہے، جبکہ غیر اللہ کی بادشاہیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ دوسروں کے کندھوں پر ہوتی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر کی طاقت کیا ہے؟ ہیں تو ہمارے جیسے انسان، لیکن فوج، بلکہ مسلح افواج، پولیس، پیرا ملٹری فورسز، یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کی طاقت ہے، ان کے بل پہ کھڑے ہیں۔ تو پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے نیچے فیوڈل لارڈز ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، جو جن کی اپنی فوجیں ہوتی تھیں اور وہ سپورٹ کرتے تھے بادشاہ کو، ان کے بل پر ان کی بادشاہی قائم ہوتی تھی۔ لہذا دکھنے کو وہ بادشاہ ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں اسے اپنے درباریوں کی نظروں میں پڑھنا ہوتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب اس نے ایک، یعنی آج کی زبان میں کہیں کہ وہ ایک پروپوزل، ایک قرارداد، ایک ریزولوشن لے کے آیا، لیکن اپنا ہی ہواری جو اس کے خلاف بول پڑا، تو اب اس کی ساری ہوا جو ہے وہ ایک دم سے نکل گئی۔ تو کتنا بڑا فرعون، کتنا بڑا بادشاہ تھا، کیا جاؤ جلال تھا، کہتا کیا ہے؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے دکھ رہا ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن مومن آل فرعون نے اپنی تقریر جاری رکھی، وقال الذی آمن، لیکن وہ صاحب ایمان کہنے لگے یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے اگلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان جیسا کوئی عذاب جو ان پر آیا تھا۔ مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، یعنی جیسے حال ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا اور قوم ثمود کا، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کا، یعنی قوم لوط کا، قوم شعیب کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، وہ کبھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ہانک پکار والا عذاب آئے۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم بھاگو گے پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، اور کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق ثبت کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے، یعنی اب یہ مصر کے بادشاہ کے سامنے یہ تقریر ہو رہی ہے اور اس کو یاد کروا رہے ہیں مومن آل فرعون، دیکھو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر یوسف بھی آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن تم اس کے بارے میں بھی شک میں پڑے رہے، اس چیز کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لائے تھے۔ حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف دنیا سے چلے گئے تم نے سمجھا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ اب ان کے بعد کوئی رسول ہم پر مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، یوں ہی اللہ تعالیٰ
بھٹکاتا ہے ہر اس شخص کو جو حدود کو کراس کرنے والا اور شک پیدا کرنے والا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سیل کر دیا کرتا ہے، مہر لگا دیا کرتا ہے ہر متکبر اور جبار کے دل پر۔ وقال فرعون، پھر فرعون تھوڑا سا بولا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، حامان جو تھا یہ وزیر اعظم تھا فرعون کا، تو اب اس نے پھر یعنی ساری بات کو گول کرنے کی کوشش کی فرعون نے، جو اس کی عادت تھی، تو وہ کہتا ہے حامان ذرا بنانا ایک اونچی سی دیوار، ایک ٹاور بناؤ ذرا اونچا سا، ایک محل تعمیر کرو، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ذرا آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں ذرا جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے خدا کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹی بول رہا ہے۔ یعنی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیا کروایا تھا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اب اس جو سٹیٹمنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی طرف پھر وہ گیا کہ میں الٹیمیٹلی جا کر دیکھ کر، یعنی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن تھا کہ میں بنی اسرائیل کو آزاد کراؤں، اب وہ اس کو ذرا ایک طرف رکھ کے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیسک کلیم ہے اس کی نفی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ذرا اوپر جا کر دیکھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جھوٹی کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی کلیور سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں کہ کس نے جا کر دیکھنا ہے، یعنی نہ حامان نے وہ اتنا اونچا کوئی ٹاور بنانا ہے، اور نہ فرعون نے اس کے اوپر چڑھ کے دیکھنا ہے، اور نہ لوگوں نے وٹنس کرنا ہے کہ ہاں ہاں فرعون اوپر سے دیکھ کے آیا ہے۔ لیکن جب ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اور پھر اس پر کوئی خاص ایکشن نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں کچھ بھی نہیں تھا، فرعون نے تو چیلنج کیا تھا، حالانکہ وہ چیلنج جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو انکار نہیں کیا کہ تم جا کر نہ دیکھو، یعنی وہ خود ہی ایک بات کہہ کر ایک شوشہ چھوڑ کر پھر خود ہی کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ لیکن عام پبلک جو ہے وہ جو یہ بڑوں کی جو کلیور مووز ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں پایا کرتی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا، ان کی ہسٹری کا، ان کی سوانح حیات کا یہ بہت اہم واقعہ ہے کہ ایک سٹیج پر فرعون نے محسوس کیا کہ بات بہت بڑھ گئی ہے اور مجھے موسیٰ کو قتل کرنا چاہیے علیہ السلام، تو مومن آل فرعون کھڑے ہوئے اور انہیں ایک بڑی زوردار تقریر کی۔ یہ تقریباً 2 رکوعوں سے زائد یہ خطاب ہے ان کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سورہ مومن میں گھر جا کر ضرور پڑھیں گے کہ کس انداز سے اور کتنے کانفیڈنس سے وہ بولے ہیں، اور کس طرح انہوں نے فرعون کی جھدیاں بکھیر دیں، اور فرعون کا وہ پلان جو ہے وہ روب عمل نہیں آ سکا۔ یعنی فرعون نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، لیکن ایک عالم مومن آل فرعون کھڑے ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ جو شخص بھی بات کانفیڈنس سے کرتا ہے اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا ہو۔ اب فرعون کے اور کتنے درباری ہوں گے؟ مومن آل فرعون کے سامنے نہ فرعون بول سکا، یعنی فرعون نے ان کے کسی سوال کا یا جو پوائنٹس انہوں نے ریز کی تو ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا، کبھی ادھر کی ہانکتا ہے کبھی ادھر کی ہانکتا ہے، اور بات اتنی واضح کی انہوں نے کہ کوئی درباری بھی ان کی اس بات کو رد نہیں کر سکا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھر فرعون کوئی ایکشن نہیں لے سکا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ مصر میں سے۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، سامنے سمندر آ گیا، اور فرعون کو بھی خبر ہوگی، ظاہر بادشاہوں کی بڑی انٹیلیجنس ہوتی ہے، بڑے ان کے ذرائع ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل آج راتوں رات نکل رہے ہیں۔ تو فرعون بھی اپنا پورا لشکر لے کر اور پورے آل فرعون کو لے کر
یہ بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے آ گیا، یہاں تک کہ جب بالکل سامنے سمندر آ گیا بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ اب بنی اسرائیل کے بڑوں نے پھر کوسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نگاہ مرواتا نا تو اللہ 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 سوال، آزادی 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 آزادی۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کچھ اچیو کرنا چاہیں گے تو اس اچیو کرنے کے لیے بہرحال آپ کو کچھ نہ کچھ لوز کرنا پڑتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرًا، کوئی بھی آسانی ہمیشہ تنگی کے بعد ملتی ہے، لیکن وہ تنگی کا دور جو ہے وہ بڑا کرٹیکل دور ہوتا ہے کہ جو دائی ہوتا ہے، جو مصلح ہوتا ہے، یا جو بھی اس کام کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ انہی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ قرآن مجید کو آپ اس طرح سے پڑھیں نا تو پھر آپ کو یعنی اخبار کی خبریں جیسا کہ وہ سرخی کے اوپر لکھی ہوتی ہیں وہ نہیں، اندر کی بات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ انبیاء کو پڑھیں ذرا غور سے، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہے، تو آپ کو جو لوگوں کا ریئیکشن ہے وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آگے کون ہے پیچھے کون ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ اسی پر آج ہم بس کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوانے کا مطالعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسول